بھی ہم کمزور تھے بظاہر، عمرہ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، تمام باتیں تاریخ ہمارے سامنے ہے. یعنی ابھی کمزوری کا عمل ہے، لیکن دعوت اسلام دعوت دی جا رہی ہے مسلسل. تو ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے لیے آدمی کے پاس طاقت ہو. جیسے آج ایک تصور یہ ہے، ایک خیال یہ ہے کہ مسلمان کیونکہ کمزور ہیں اور وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا ہمارے کے مفادات، تو خاموش بیٹھ جائیں. ایسا نہیں. اصل میں دعوت جو ہے وہ تو ایک انڈیویجول بھی دے سکتا ہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے. وہ سال ہر سال دعوت دیتا رہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے. نہیں، ہرقل عظیم کو مقوقس کو دعوت وہ دینا جو ہے وہ تو کسی حیثیت میں آنے کے بعد. ٹھیک. ورنہ تو یہی سمجھا جائے گا کوئی دیوانہ، کوئی پاگل کہیں کا بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہے. لیکن یہ کہ جب معلوم ہوا انہیں کہ عرب کے اندر تو یہ تبدیلی آ چکی ہے اور وہاں تو ان کے پاؤں قدم جل چکے ہیں، تو اصل میں یہ ہے. لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے یہاں پر ہمارے کہ یہ جو ایکٹیو ریزسٹنس ہے، چھیڑنا اور اس کے بعد تصادم شروع ہوتا ہے. اس تصادم کی شکل کیا ہو؟ حضور کی سیرت مطہرہ میں وہ تصادم کیا ہے؟ مسلح جنگ، دو طرفہ جنگ. اچھا. جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ایک آیت میں، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسے آپ کہیے دو طرفہ جنگ. آج کے حالات کے اندر جو آپ نے اشارہ کیا کہ جو صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اس میں یہ دو طرفہ جنگ، مسلح بغاوت کہہ لیجئے اسے، یہ فیزیبل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ حرام ہو گئی ہو، معاذ اللہ. میں یہی سوال آپ سے کر رہا تھا. آپ نے کہا فیزیبل نہیں ہے، لیکن حرام نہیں. حرام نہیں. یعنی خروج، جی خروج کی اجازت ہے. خروج کا لفظ آپ نے ٹیکنیکل اسلامی اصطلاح استعمال کر لی ہے. یہ ہے مسلمان حکومت کے خلاف کا معاملہ. جی نہیں، یہ تو حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں ہیں. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ مسلح بغاوت. تو کیا کسی مسلمان ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، خروج کی اجازت دین دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیتا ہے اور دیتا ہے. میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سب جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب. خواتین حضرات، گفتگو رہے گی جاری. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب، بات خروج پر ہو رہی تھی، بہت نازک بات ہے، بڑی حساس بات. آپ نے فرمایا کہ خروج کی اجازت ہے، اور پھر آپ نے مثال دی حضرت امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ. یہاں میں جو ان کی رائے ہے اس کا قائل ہوں. بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک مسلمان حکمران کفر بواہ کا، کھلے کفر کا حکم نہ دے، چاہے وہ کیسے بھی ہو، فاسق ہوں، فاجر ہوں، جو بھی کچھ کرتے ہوں، اس وقت تک جو ہے ان کے خلاف خروج جو صحیح نہیں ہے. اچھا، اس مدد ملتی ہے احادیث سے بھی ہے. لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ کا موقف، اور دوسرا یہ کہ آج کل کے حالات میں جبکہ کفر بوا کا حکم نہ دیا جا رہا ہو لیکن کفر کا نظام قائم ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو صورتحال جو ہے وہ اس کے بالکل مساوی ہو جاتی ہے. بہرحال امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ طاقت اگر کافی ہو چکی ہو جس سے کہ بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر آئے، تو کامیابی یقینی نظر آئے، ہو سکے نہ ہو سکے یہ بات کی بات. جی ہاں، تو وہ حضرت نفس زکیہ کی جو مثال ہے، اس کا معاملہ یہی ان کا ہوا تھا، ناکامی ہوئی. بہرحال ہماری اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے جی وہ یہ کہ اگر آج کے دور میں کسی مسلمان ملک میں اس قسم کا عمل اس حد تک پہنچ جاتا ہے، دعوت، تنظیم، تربیت، تزکیہ، پیسو ریزسٹنس، ایک مضبوط جماعت، ریڑھ کی ہڈی کی طرح مضبوط جماعت، اور پھر اس کا حلقہ اثر اس کے ہمدردوں کا، اس کے ہم خیالوں کا، تو اب اس کے بعد تصادم کے لیے مسلح بغاوت اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ممکن العمل نہیں ہے، فیزیبل نہیں ہے. اس کی وجوہات میں چاہتا ہوں ذرا گنوا دوں. ٹھیک ہے. اچھا، وجوہات پہ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے کہ تصادم کس سے؟ سسٹم سے. ظاہر ہے وہ طاغوتی نظام جسے ہم کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ سسٹم جو ہے، وہ سسٹم، اس سسٹم کے اوپر ایک طبقہ ہوتا ہے رولنگ لیڈ گورن کر رہا ہوتا ہے. جی. اور وہی طبقہ ہوتا ہے جس کے سارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس نظام کے ساتھ. ٹھیک. اور وہ طبقہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس کو رہے تاکہ ہمارے مفادات کے اوپر کوئی آنچ نہ. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے آج حکومت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت ان طبقات کی نمائندہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے وہ جو بھی کچھ ہوگا وہ تو اس حکومت وقت کے خلاف ہوگا اور ان بالا تر طبقات کے خلاف ہوگا.
اچھا، وہ جو چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کی تبدیلی کیا ہے. نمبر ایک یہ کہ حضور کے زمانے میں کلیئر کٹ تقسیم تھی، ایک طرف اہل ایمان، ایک طرف کافر. ٹھیک ہے، ہماری رولنگ ایلیٹ 100% مسلمان ہے. اچھا، نمبر دو، وہاں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی جیسی کہ آج ہمارے ممالک کے اندر ہے. نمبر تین، وہاں کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں فوجیں جو ہے وہ کھڑی ہوں اور وہ تربیت یافتہ ہو، مرتب ہو، منظم ہو، بلکہ ادھر سے بھی والنٹیئر تھے. مکے سے 1000 والنٹیئر آیا تھا اور مدینہ منورہ سے 313 والنٹیئر آئے تھے. دونوں طرف والنٹیئر تھے، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی. پھر ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف تو ہتھیار ہوں، ٹینک ہوں اور توپیں ہوں، اور ایک طرف جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تلواریں اور تیر اور نیزے ہوں، بلکہ دونوں طرف نوعیت ایک ہی تھی. فرق سارا تعداد کا تھا صرف. یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اس سے وہ تصادم، مسلح تصادم جو ہے وہ فیزیبل بنتا تھا. لیکن ایک پازیٹیو چینج جو ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے. وہ پازیٹیو چینج کیا ہوئی ہے کہ اس زمانے میں ریاست اور حکومت کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا. حکومت ہی ریاست تھی، ریاست ہی حکومت تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست کے خلاف نہیں اٹھے تھے، حکومت کے خلاف اٹھے تھے، لیکن باغی قرار دیے گئے اور مفتیوں نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا. حالانکہ ریاست کے باغی نہیں تھے، وہ باغی تھے حکومت کے. آج کے دور میں یہ شکل پیدا ہو چکی ہے، ریاست اور شے ہے اور حکومت جو ہے اس کا ایک انتظامی ادارہ ہے، اور حکومت کو بنانے اور ختم کرنے کا حق جو ہے اس ملک کے عوام کو حاصل ہے. یہ بات جو ہے پہلے نہیں تھی، جو سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. اس اعتبار سے آج آپ کو جماعت بنانے کی اجازت ہے. آپ اس میں مینیفیسٹو میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا. آپ ایک ایسوسیشن جو ہے، رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف ایکسپریشن، یہ چیزیں جو ہے جس معاشرے میں بھی کسی درجے میں، چاہے وہ لولی لنگڑی ہو، جمہوریت کسی درجے میں بھی ہے، وہاں یہ حقوق حاصل ہے. اس اعتبار سے اب بدل جو تجویز ہوا ہے وہ ایک عوامی تحریک. حکومت کو بدلنے کے دو راستے ہیں. نمبر ایک، جہاں الیکشن ہو تو الیکشن، لیکن الیکشن سے صرف چہرے بدل سکتے ہیں، نظام نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ الیکشن جتنے فیئر ہوں گے، جتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اتنے ہی وہ ریفلیکٹ کریں گے اس معاشرے کے اصل جو پاور سٹرکچر ہے اس کو. اگر فیوڈلزم ہے تو فیوڈلز ہی آئیں گے وہاں پر، کیپٹلزم ہے تو کیپٹلسٹ آ کر بیٹھے گا. لہذا وہ اپنے نظام کے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا پوری طریقے سے ڈیفینڈ کرے گا اسٹیٹس کو. اس حوالے سے الیکشن سے جزوی تبدیلی آ سکتی ہے، جزوی اصلاح ہو سکتی ہے. بیسک چینج جو ہے کسی نظام میں، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، وہ ممکن نہیں. اس کا جو اب متبادل جو دنیا میں، آج کی دنیا میں، آج جس کا ہم مظاہر دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، وہ ہے ایک عوامی تحریک. اگر وہ تحریک ایجیٹیشن پرامن ہے تو قانون اس کے خلاف نہیں ہے، اجازت دیتا ہے. توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کی جان کو، کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کی پراپرٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ بیچاری بے زبان بسیں جو ہے جلایا نہ جائے، کاروں کو جلایا نہ جائے، کہے کے لیے. اور یہ تو اگر کوئی ایجیٹیشن ہوتا ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر وہ پرامن رہتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا. البتہ لیکن بہرحال جب وہ حکومت دیکھے گی کہ یہ تو اب طوفان بن کر اور مجھے شاید تنکا اس طوفان میں ہمارا تنکا بہ جائے، تو پھر وہ تشدد کرے گی. لیکن یہ تشدد جو ہے ون وے ہوگا. ان کے حکم سے فوج گولیاں چلائے گی، پولیس لاٹیاں برسائے گی، جیلوں میں بھرے جائیں گے. لیکن اگر کافی تیاری کے بعد کام کیا ہے تو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ خود فوج ہی جواب دے دے حکومت کو. کوئی ایک مثال، یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، کوئی ایک مثال آپ یہاں پیش کر دیجئے. میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا. 1979 فروری کا مہینہ آیت اللہ خمینی صاحب کا انقلاب آیا، جس کے لیے بھی ایک عرصے سے کام ہوتا رہا. 1979 کے بعد آج تک یا اس سے پہلے ان اصولوں پر جن کی نشاندہی آپ فرما رہے ہیں، انہیں میں پیش نظر رکھتے ہوئے اسلامی دنیا میں کہاں انقلاب برپا ہوا؟ آپ آیت اللہ خمینی کے انقلاب کو مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں، لیکن وہ اسی سٹیپ سے ہوا. اس سٹیپ سے نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ کیا ہوا تھا، وہاں جو تحریک ہوئی تھی، لوگ سڑکوں پر آئے، انہوں نے قتل نہیں کیا، جانیں دی ہیں. ٹھیک ہے، دیٹ واز ون وے فائٹ. ان آرمڈ ریوولٹ ہوئی تھی شاہ کے خلاف.
ٹھیک۔ پوری جو ہے شہر جو ہے بلاک کر دیے گئے، ٹھیک۔ ہیلی کاپٹر سے گولیاں چلی ہیں، سسٹم تبدیل ہو گیا، ہزاروں